جن خوش نصیبوں کی بخشش اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں فرمانے والا ہے، ان میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزے، ماہ رمضان کی تلاوت، ماہ رمضان کی تراویح، یہ ساری چیزیں اللہ ہم سب پر آسان فرمائے۔ آج الحمدللہ سوا پاری کی تلاوت تراویح کے اندر ہوئی۔ بہت ساری آیتیں دل و دماغ کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی تھی، اور ان آیات کی روشنی میں ہم بہت سارے اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ میں صرف 4 یا 5 آیتوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کو دیکھیں اور اس کی ابتدائی آیات کو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے سب سے پہلے انسان کے دل و دماغ کو درست کرتے ہوئے اور کریکشن کرتے ہوئے اپنی کتاب کی عظمت ان کے دل و دماغ میں بٹھائی، اور فرمایا کہ جس کتاب کو تم دیکھ رہے ہو یا پڑھ رہے ہو، یا جس کتاب کی عظمت تمہارے دل میں موجود ہے، وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شک نہیں کرے گا، شک لوگ کریں گے، اور ان شکوک کے جوابات بھی اللہ نے اپنی کتاب میں عطا فرمائے، لیکن ہزار کوئی شک کرے، کوشش کرے، کہیں سے بھی شک کی کوئی گنجائش اس میں نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت جل جلالہ کی ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور اس دور سے لے کر قیامت تک کے لیے انسانوں کو چیلنج اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے تو اس کتاب کی ایک سورت جیسی بھی سورت لا کر کے بتاؤ۔ یہ چیلنج اللہ نے نزول قرآن کے بعد انسانوں کو فرمایا۔ جس دور کے اندر یہ پروردگار نے چیلنج فرمایا تھا، اس دور کے اندر اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ دور بیل گاڑیوں کا دور کہا جا سکتا ہے، اونٹوں کا دور کہا جا سکتا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کا دور نہیں تھا، چاند پر کمندیں ڈالنے کا دور نہیں تھا۔ اس دور کے اندر پروردگار نے یہ چیلنج فرمایا، لیکن وہ چیلنج صرف اسی دور کے لیے نہیں تھا، بلکہ میرے رب کے علم میں یہ بات ہے کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ چاند پر کمندیں ڈالیں گے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کریں گے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہوگا، لیکن میرے پروردگار نے قیامت تک کے لیے یہ چیلنج عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے سائنٹسٹ چاند کی زمین پر قدم رکھنا تو اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سورت جیسی سورت سارے سائنٹسٹ مل کر کے بھی لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ تو یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، پہلے ہی پروردگار نے اس کی عظمت کو اجاگر کیا، اور پھر اس کتاب کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کتاب ہے کیوں، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب آج کے دور کے اندر انسان ٹھوکر کھا رہا ہے، اور انسانوں کو قرآن سے پہچاننے کی بجائے اپنی عقل سے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی نے بال بڑے کر لیے، گلے کے اندر مالا پہن لی، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، تو آدمی اس کو متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے۔
لیکن قرآن مقدس میں اللہ نے متقین کون ہے اس کو بھی اجاگر کیا اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، در حقیقت وہی متقین ہیں اور انہی کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اس کتاب سے جو اٹھاتے ہیں وہ متقین حضرات اٹھاتے ہیں، اور متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ایک اور آیت کریمہ میں رب نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ فیئر کا دور چل رہا ہے، اتنے سن، اتنی موویز اور اتنے سارے واٹس ایپ پر اور یوٹیوب کے اوپر مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر کے ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ فیئر سے باہر نکالنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے قانون عطا فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب زمین پر اتر آؤ۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، سب کو زمین پر اترنے کا حکم فرمایا، اور حضرت آدم کی پشت انور کے اندر جتنی بھی ان کی ذریت تھی وہ ساری ذریت کے ساتھ وہ زمین پر اترے۔ لیکن اب کیا فرمایا آپ دیکھیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، اگر فیئر سے نکلنا چاہتے ہو، خوف سے نکلنا چاہتے ہو، تو فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے اس سے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ تو آج اگر ہم اللہ عز و جل کے ڈر سے عاری ہو چکے ہیں تو یہی ہمارا معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر فیئر بھی ہے، ورنہ اللہ عز و جل کے بندوں کا حال جو اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے اور حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارتے رہے، ان کے سامنے ہزار مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہوتے اور دشمنوں کی فوج کھڑی ہوتی، کبھی ان کے اندر کوئی فیئر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ خود دیکھیں امام حسین کے مقابلے کے اندر 22,000 کا کم و بیش لشکر جرار، اور یہاں پر بچے، عورتیں، بیمار، سب کے سب ایک چھوٹا سا گروہ موجود ہے، لیکن امام حسین کے دل و دماغ پر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر عمل کرنے والے تھے، اسی لیے ان کی شان میں کہنے والے نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم سب کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں سوائے اللہ کی عطا کردہ گائیڈ لائن کے۔ آپ نے دیکھا کورونا کے زمانے میں گائیڈ لائن سب کو دی گئی، ماسک پہننے کے سلسلے میں، سوشل ڈسٹینس کے سلسلے میں، ہاتھ دھونے کے سلسلے میں، سب گائیڈ لائن کو مسلمان نے فالو کیا، لیکن نہیں کر رہے ہیں آج تو اللہ کی عطا کردہ گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو نہیں کرتے۔ تو پہلے تو لوگ شیر کے اوپر سوار ہو کر چلتے تھے، کوئی ڈر ان کو نہیں ہوتا تھا۔ آج ہماری پوزیشن یہ کہ چوہا دیکھ کر بھی ڈر جائیں، مچھر کاٹنے پر بھی ڈر جائیں، عجیب کیفیت ہماری بن چکی ہے۔
اس کی وجہ اللہ کے دین پر عمل کرنے سے کوتاہی یہ ہمیں بزدل بنا دیتی ہے، کمزور بنا دیتی ہے۔ ایک تیسری آیت کریمہ جو ایمان کی پختگی کے سلسلے میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ کہیں فرمائیں تو غور سے سنو۔ ایسا کوئی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی زبان سے نکالنا جس کے اچھے معنی بھی ہوتے ہیں اور برے معنی بھی ہوتے ہیں، ایسے کسی لفظ کے استعمال کی اجازت اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ حضور کی شان میں وہی الفاظ استعمال کرو جس میں خوبیاں ہی خوبیاں۔ ایک اور غلطی امت مسلمہ کی ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ واسمعوا فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں تو غور سے سنو۔ آج بنفس نفیس آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم براہ راست نہیں سن پاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو موجود ہیں، تو جب کبھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ کہا جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو الرٹ ہو جاؤ، ساری چیزوں سے توجہ ہٹا دو، اس لیے کہ اب کسی اور کی بات نہیں پیش کی جا رہی، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جائے تو غور سے سنو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے انسانوں سے خطاب کیا گیا، اے لوگوں حلال چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے، سب کچھ مت کھا لو، جو حلال ہے وہی کھاؤ، جو پاکیزہ ہے وہی کھاؤ۔ آج ہماری قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک جملہ چل پڑا ہے ہماری قوم کی زبان، ارے مولانا چھوڑو، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا یہ جملہ۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اثر دل پر اگر نہیں ہو رہا اور عبادت بوجھ یا لذت سے محروم ہو رہی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلق کے نیچے اترنے والے لقمے کے بارے میں ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جب بھی کھانا کھائیں تو حلال، بلکہ آپ دیکھیں انبیاء کرام ہی نہیں، رسولان عظام سے رب نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ رسولوں کو بھی پاکیزہ چیزوں میں سے کھانے کا حکم دیا، اور پھر پاکیزہ چیزوں کو کھانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مارکیٹ میں ملنے والا سارا گوشت حرام ہے یا ساری مرغی حرام ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پوری تحقیق کے ساتھ کھانے کی عادت رکھو۔ تھوڑے سے ذائقے کے لیے اپنی عبادت کو بھی برباد مت کرو، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ کسی کے حلق کے نیچے اگر حرام کا اتر جائے تو 40 روز کی عبادت کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آخری آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ آیت کریمہ ہمیں بہت بڑا درس دیتی ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اہل قبلہ سے قبلے کے معاملے میں جھگڑا مت کرو، بھلائی کے کام کے اندر لوگوں سے آگے نکل جاؤ۔
ہر اچھی چیز میں دنیا سے آگے نکل جاؤ. کوئی بھی اچھی چیز ایسی نہ ہو جس میں تم دنیا سے پیچھے رہو. بھلائی کے کاموں کے اندر دنیا تم سے پیچھے رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید میں نے کسی جمعہ میں یہ بات کہی ہے کہ آج اگر سب سے آگے کسی چیز میں مسلمان نظر آتا ہے الا ماشاء اللہ تو ٹوپی پہنانے میں نظر آتا ہے. اس کا سب ختم، کچھ ہے ہی نہیں. اور اسے کوئی معمولی جرم بھی نہیں سمجھتے، معمولی گناہ بھی نہیں سمجھتے. ایک دور تھا کہ مسلمان کی پہچان ہی یہ تھی کہ کسی کو بھلائی میں آگے نکلنے نہ دے. خود صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی پوزیشن دیکھیں. ہر صحابی یہ چاہتے کہ صدیق اکبر سے نیکی میں ہم آگے نکل جائیں، لیکن صدیق اکبر نے کبھی نیکی میں کسی کو آگے نکلنے ہی نہیں دیا. میں ایک واقعہ عرض کروں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. دونوں بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات کو مسجد نبوی شریف میں صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور کچھ گفتگو کیا کرتے. ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ دونوں رات کو بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں. تو اجازت حضور سے مانگی اور اس بزم کے اندر بیٹھ گئے. دونوں نے اپنی گفتگو کنٹینیوز رکھی. محفل ختم ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. بڑی اچھی تلاوت کر رہے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تلاوت بڑی اچھی لگی تو بشارت کے چند کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آہستہ سے فرمائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابی جو تھے انہوں نے سن لیے. اب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا انہوں نے، دونوں نے. اب جب پلٹے تو وہ صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فجر کی نماز میں جلدی آ جاؤں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت کے کلمات فرمائے یہ سنا دوں کہ تمہارے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے. صبح ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور جیسے وہ صحابی کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کل تمہاری قرت سے حضور کتنے خوش ہوئے تھے تلاوت سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر تمہارے بارے میں کیا فرمایا تمہیں معلوم ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے ابو بکر نے سب بتا دیا ہے، سب بتا دیا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جائیں، لیکن ابو بکر نے کبھی نیکی میں آگے نکلنے ہی نہیں دیا. یہ ایک پہچان تھی ہماری، یہ آئیڈینٹی تھی. ایک مائنڈ سیٹ کر لو، ایک مائنڈ سیٹ کر لو کہ نیکی میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا. اس لیے کہ قیامت کے دن جو چیز کام آئے گی وہ نیکیاں کام آئے گی، نیکیاں کام آئے گی. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں انسان جتنا گناہ میں جلدی کرتا ہے اتنی نیکی میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ نیکی کو یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ کیا ضرورت ہے، کیا کرنا ہے. اور اب تو میں جو حالات دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے اندر سے کبھی کبھی ڈر اتنا شباب پر آ جاتا ہے کہ گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے کہ اب تو دین سیکھنے کے لیے بھی آدمی نہ مسجد جانا پسند کرتا ہے نہ اداروں میں جانا پسند کرتا ہے. ساری چیزیں آدمی سوچتا ہے کہ گھر بیٹھے آن لائن ساری چیزیں سیکھ لیں. بہت توجہ سے سنیے گا جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں آن لائن جو کورسز ہوتے ہیں آپ سیکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ایک بات ضرور میں عرض کروں گا
صرف میڈیا سے انسان دین نہیں سیکھ سکتا، انسان نہیں بن سکتا۔ اگر اتنا ہی میڈیا سے انسان بننے والی پوزیشن ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سے بڑی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ گوگل تو زمین کے اوپر کی کچھ خبریں بتا دے گا، قرآن تو زمین کے اندر کی اور آخرت کی خبریں بتا رہا ہے۔ اور پھر آپ سوچئے کہ تبیان لکل شیء بیان کیا گیا اس کتاب کے بارے میں۔ اللہ چاہتا یہ کتاب گھر گھر پہنچا دیتا، اللہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں، کتاب پہنچا دیتا، سب کے گھروں کے اندر، سب کے گھر میں کتاب پہنچ جاتی ہے۔ جیسے رزق پہنچتا ہے، ہوا پہنچتی ہے، کون پہنچاتا ہے یہ ہوا؟ کون پہنچاتا ہے یہ پانی؟ یہ سب قدرت کی طرف سے، تو کتاب بھی پہنچ جاتی۔ لیکن پروردگار نے صرف کتاب نہیں بھیجی، ساتھ میں اپنے محبوب کو بھی بھیجا، اور یہ بتا دیا کہ انسان صرف لٹریچر سے نہیں بنتا، صحبت سے بنتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ صرف میڈیا، سوشل میڈیا، آن لائن، اس پر اکتفا کر کے نہ بیٹھو، ورنہ ڈر لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اور ہو رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ماہ مقدس شروع ہو چکا نا، اب اس ماہ مقدس میں آپ دیکھیے ٹی وی پہ لگا کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں، کتنی قرآن شریف کی تلاوت ہوتی، ذرا دیکھ لیجیے آپ۔ اللہ ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پروگرام نہ دیکھیں، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ مسجد سے آپ کا تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے، علماء سے آپ کا تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، بلکہ یاد رکھیں دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سارا سسٹم آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو شب برات میں معافی بھی مانگنی ہے تو ایک میسج بنا کر وائرل کر دیتے ہیں، ہم نے آپ سے معافی مانگ لی، بات ختم۔ عجیب زندگی بن چکی ہے۔ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا مسئلہ نہیں ہے۔ نیو یارک کے اندر میرا ایک پروگرام تھا، پروگرام کے بعد کچھ نوجوان آئے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات انہوں نے چھیڑ دی، بولے حضرت یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے تو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بیٹا آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہو، آرٹیفیشل لائف ہو گئی، یہ انٹیلیجنس ہی آرٹیفیشل نہیں ہے، اوریجنل رہ کیا گیا سوائے موت کے؟ ارے بیماروں کو دیکھنے بھی جانا اب آرٹیفیشل ہو گیا، نماز جنازہ میں شریک ہونا آرٹیفیشل ہو گیا، میت میں شریک ہونا آرٹیفیشل ہو گیا، اور تھوڑا آگے بڑھیں تو مسکرانا بھی آرٹیفیشل ہو گیا۔ عجیب زندگی سے انسان اس وقت گزر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین یہاں تک آتا ہے یا یہاں تک رہتا ہے، ادھر نہیں اتر رہا، ادھر نہیں اتر رہا۔ تو دین کو ادھر اتارو، مسجد سے اپنا اٹیچمنٹ، علماء سے اپنا اٹیچمنٹ، آستانوں سے اپنا اٹیچمنٹ، درس گاہوں سے اپنا اٹیچمنٹ اسٹرانگ کرو، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد انشاءاللہ العظیم جو کچھ بھی آپ کو نصیب ہوگا، بلکہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحے کی کسی اللہ والے کی صحبت 1000 سال پیور عبادت کرنے سے بہتر ہے، پیور عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک اور آیت بھی آئی، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور نصارہ ہرگز تم سے خوش نہیں ہو سکتے، تم چاہے کوٹ پہن لو، ٹائی پہن لو، کچھ بھی پہن لو، جو پہننا ہے پہن لو، کہ یہودی خوش ہو جائیں، نصرانی خوش ہو جائیں، کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ان کی خوشی کب؟ جب تم اسلام چھوڑ کر ان کا مذہب قبول کر لو، وہ خوش ہوں گے،
ورنہ جتنے جتن کر لو تم وہ کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تم چاہے السلام علیکم کی جگہ پہ گڈ مارننگ شروع کر دو، فی امان اللہ کی جگہ پہ پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دو، گڈ بائی ٹاٹا جو بھی کہنا شروع کر دو، اور سمجھو کہ ہم ماڈرن اور دنیا خوش ہو جائے گی یا یہودی نظر؟ بالکل خوش ہے، بالکل نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام کو اچھی طریقے سے اپنے سینے کے اندر اتارے رکھیں، اللہ کی کتاب سے رشتہ مضبوط رکھیں، اور یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے اس کو غفلت میں نہ گزاریں، بالکل غفلت میں. کوئی بھی عبادت سوتے میں نہیں ہوتی. آپ نماز سوتے میں نہیں پڑھ سکتے، حج سوتے میں نہیں کر سکتے، زکوٰۃ سوتے میں نہیں دے سکتے، لیکن ماہ رمضان اور اس کے روزے، اللہ اکبر، روزے دار سو بھی رہا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے.